السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمرفا مرزا جی۔ تھرڈ ایپیسوڈ لے آئی ہوں۔ آج بہت مزے کی ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم ملیں گے پنار اور دیان سے، ان کا ٹاکرا ہونے والا ہے اور رضان کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ ابھی آپ کو یہ کریکٹر کنفیوز کرے گا، لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ آہستہ آہستہ سب کریکٹرز کھلیں گے اور آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ تو پھر جلدی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اچھا سا رسپانس پلیز دیجیے گا، اور یوٹیوب پہ ناول کو پڑھیں اور مجھے حوصلہ افزائی کریں میری، تاکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھے اچھے ناولز لاتی رہوں۔ تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھ گئی لالا، لیکن میرا وہ خڑوس باس مجھے چھٹی دے گا تو نا؟ 10 بج رہے ہیں، لارڈ صاحب ابھی تک ہاسپٹل نہیں پہنچے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں گونجتی یہ شوخ اور چنچل نسوانی آواز کسی اور کی نہیں، ڈاکٹر پنار سیال کی تھی، جسے یقیناً فون کے اس پار علمان ہی قصور جانے کی تاکید کر رہا تھا، تاکہ وہ اس مشکل وقت میں زینوں کے ساتھ موجود رہے۔ اس کی خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں چمک تھی، چہرے کی ملاحت و دلکشی اس کے اندر کی شرارت، شوخی اور حسن کو دہکاتی تھی۔ ہمہ وقت ذات میں سمٹا اعتماد اس کا حصہ تھا۔ سمپل ڈیزائنر سوٹ پر ڈاکٹری کا سفید کوٹ پہنے، دائیں ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ جکڑے، وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کورونری کیئر وارڈ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چال میں آہستگی اور لہجے میں فکر تھی۔ سفارش دلوا دینا دلال انکل کی، لیکن کچھ بھی کر کے تم آج ہی پہنچو کورٹ۔ وہ بتا نہیں رہی، پر وہ بہت اداس ہے۔ علمان کی اس جانب سے ابھرتی تاکید میں فکر اور محبت تھی۔ ٹھیک ہے کیپٹن، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ میں زینوں کے پاس شام تک پہنچ جاؤں گی۔ اوپس، آ گیا سیریل وہ، میں آپ کو انفارم کرتی ہوں۔ پنار کی نظر ہاسپٹل کے انٹری گیٹ کی جانب ریسیپشن پر کھڑے دیان پر پڑی تو فوری علمان کو بائے کہا اور وارڈ کے بجائے اسی طرف بڑھی جہاں وہ جنٹل مین مغرور اور پنار کے بقول خڑوس باس کھڑا ریسیپشنسٹ سے کچھ بات کر رہا تھا۔ پنار نے جب اسے ریسیپشنسٹ سے مسکرا کر فلرٹی انداز میں بات کرتے دیکھا تو یہ اس سے برداشت نہ ہوا۔ فوری بنا ہٹ دیتے قدموں کے سنگ وہ اس خوشبوؤں میں خیر حد تک بسے شخص کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، اور ایسا کیسے ممکن تھا پنار ارد گرد ہو اور دیان آریز کو اس کی خبر نہ ہو؟ دیان کی ہونٹ ذرا سے پھیلے۔ دیر سے آنے کی سزا آپ خود پر لاگو کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر دیان؟ آپ کی اہم سرجری تھی آج، اور آپ کو تو پتہ ہوگا کہ سرجری سے پہلے ڈاکٹر مریض کی ایک اچھی سی ملاقات کا رواج ہے۔ پنار کی عقب سے آتی سرگوشیانہ آواز پر پلٹے پلٹے ہی اس شریر شخص کے ہونٹ پھیلے، مگر جب وہ پلٹا تو بلا کا متکبر اور مغرور تاثر دے کر پنار کو سر تا پیر یوں گھورا کہ وہ اچھی بھلی پر اعتماد بھی ان روح تک جھانکتی بے ادب نظروں کی عدت سے گڑبڑا گئی۔ دیان آریز کی سیاہ آنکھیں پنار کی روح تک جب جوں جھانکتی تھیں تو وہ گھبرا جاتی۔ لیکن میرے طور اتوار کچھ الگ ہیں ڈاکٹر پنار۔ میں ہر سرجری سے پہلے کسی بہت خاص سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور وہ میں مل چکا۔ تمہیں میری بوا بننے کی ضرورت نہیں، میں جب چاہیں آؤں جاؤں، اٹس نن آف یور بزنس۔ دیان نے جس کٹھور لہجے میں بے مروتی سے ٹکا سا جواب دیا، پنار نے جس دقت سے جبراً سی مسکراہٹ چہرے پر چپساں کی، اس سے دیان صاحب خاص سے مسرور ہوئے۔ میری بلا سے آپ لیڈی ڈایانا سے ملے یا کرس گیل سے؟ اور ہاں، میں آپ کی بوا بن بھی نہیں سکتی، اتنا بگڑا بچہ میرا ہوتا تو میں خود ہی تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دیتی۔ حسکم جہاں پاک۔ لیکن پروفیشنلزم بھی کوئی چیز ہے۔ آپ یہاں کے اونر ضرور ہیں، لیکن رتبے میں ایکول ہیں۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کیا کریں۔ پنار کسی سے کم نہ تھی، ایک ایک لفظ دانت پیس کر اتنے ادب سے گوش گزار کیا کہ دیان کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ اوپر سے پورے ہاسپٹل سٹاف میں یہ واحد لڑکی تھی جو دیان آریز انصاری کے منہ پھٹ مشہور ہونے کے باوجود ماتھا ٹیکنے سے باز نہ آتی تھی۔ پنار کے دل میں اس وقت یہ پھپھولے پھوڑ کر راحت اتری، اور دیان نے مٹھیاں بھیجتے خود
کو اس کا گلا دبانے سے روکا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید گہری ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا یہ منہ نامی آتش فشاں پھٹے، ڈاکٹر دیان، مجھے 1 ویک کی لیو چاہیے، ارجنٹ۔ پنار نے اس کو بغور دیکھا جو ٹریگر بم کی طرح پھٹنے کے دہانے پر تھا۔ تبھی فوری اپنی درخواست کی، لیکن دیان تو اس کی ہمت پر ششدر تھا، جو لیو بھی حکم کر کے مانگ رہی تھی۔ ابھی کوئی پروفیشنلزم کے لیکچر دے رہا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ریکویسٹ کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ میرے آفس میں آؤ، اپنے باغی رویے کی معافی مانگو اور پھر بہت ملتجانہ انداز میں لیو کی اپلیکیشن دو، سمجھ گئی؟ اب وہ بھی تو دیان تھا جو فقط اس لڑکی کے لیے کبھی اپنے اور اس کے بیچ سب ٹھیک نہیں ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ ڈرتا تھا وہ اسیر زادی ہے، اپنا آسیب پھونک دے گی، لاڈ اٹھوائے گی، اور دیان صاحب لاڈ اٹھوانے والوں میں سے تھے۔ پنار کی لہو چلکاتی رنگت محسوس ہو کر تکتا اور ریسیپشنسٹ پر کھڑی لڑکی سے نین مٹکا کرتا وہاں سے اپنے آفس کی طرف بڑھا، جبکہ پنار نے ہونہار سی نظر ریسیپشنسٹ والی لڑکی اقرا پر یوں ڈالی جیسے اس کا خون پی جائے گی۔ اقرا کے چہرے کا رنگ تب پھیکا پڑا جب پنار کاؤنٹر کے پاس آ کر رکی اور اسے حشمگی نظروں میں عتاب بھرے دیکھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے اقرا، اس فلرٹی سے دور رہا کرو، بڑے دانت نکل رہے تھے اس کے سامنے۔ بھولو مت تمہیں یہ جاب میں نے دلوائی ہے، تو نکلوا بھی سکتی ہوں۔ اقرا کا رنگ مزید پھیکا پڑا اور پنار کا بس نہ چل رہا تھا دیان کو دیکھتی ہر لڑکی کی آنکھیں پھوڑ دیتی۔ تبھی اقرا کے ساتھ وہ ہنسی روڈ ہوئی۔ سوری ڈاکٹر پنار، میں دوبارہ نہیں کروں گی ایسا، پلیز مجھے جاب سے مت نکلوائیے گا۔ اقرا کے منت سماجت پر اترنے پر پنار کا غصہ کچھ زائل ہوا۔ گڈ، یہ فلرٹی سربراہ ڈاکٹر ہاسپٹل سٹاف میں سے کس سے اور ہنس ہنس کر ملتا ہے، مجھے ساری انفارمیشن چاہیے، ورنہ اپنا بوریا بستر باندھ لینا۔ پنار نے دبے دبے مگر برہم و ناراض انداز میں اقرا کو وارننگ دی اور وہاں سے دیان کے آفس کی طرف بڑھی۔ اور تم مسٹر دیان، کسی بھول میں مت رہنا کہ پنار سیال کبھی تمہارے سامنے جھکے گی۔ لیو کے لیے مجھے تم جیسے فلرٹی کی اجازت درکار ہی کب ہے؟ ہاں؟ اس کے آفس کی طرف جاتے جاتے پنار رکی اور اپنے وائٹ کوٹ کی جیب سے فون نکال کر اپنی راج ہنسی گردن مزید اونچی کیے طلال انکل کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اس وقت اپنی کیمسٹری کی کلاس میں بزی تھے، مگر پنار کا نام دیکھ کر انہوں نے اپنا لیکچر لمحہ بھر روکا۔ السلام علیکم طلال انکل، کیسے ہیں آپ؟ فون لگتے ہی پنار کی تر و تازہ آواز پر طلال مسکرا دیے۔ میں بالکل فٹ ہوں بچہ، تم بتاؤ خیریت سے کال کی؟ پنار ان کو کسی ہاسپٹل کے کام کو لے کر ہی کال کرتی تھی، سو تبھی وہ فطری متفکر ہوئے۔ جی دراصل مجھے ہاسپٹل سے 1 ویک کی لیو چاہیے تھی، آپ جانتے ہیں آپ کا وہ بھتیجا کتنا اریٹیٹ کرتا ہے، سو پلیز اب میری لیو اپروو کر دیں، پکا یہ لاسٹ ہوگی، بہت ارجنٹ ہے۔ پنار سیدھے مودے پر آئی، جبکہ اس کی بے قراری پر وہ بھی بے قرار ہوئے، خاص کر ارجنٹ کا سن کر۔ سب خیریت ہے؟ یعقوب تو ٹھیک ہے نا پنار؟ طلال صاحب کچھ لمحے کو اپنی کلاس سے باہر نکل کر دروازے میں آئے، جبکہ ان کے اس سوال میں چھپے درد کو پنار نے دل سے محسوس کیا اور آزردہ ہوئی۔ ڈائلسس کامیاب نہیں رہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی بات ہو رہی ہے، زینو بہت اداس ہوگی اور اس وقت اس کے پاس کسی دوست کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں بابا یہاں لاہور میں اپنی سیاست کی وجہ سے موجود ہیں اور ماں بھی یہی ہیں، سو دادا اور ہم دونوں بہن بھائی اس مشکل وقت میں ان باپ بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ پنار کی آواز میں بھی تکلیف رچی تھی اور طلال کے چہرے پر بھی اذیت سی نمودار ہوئی۔ زینو ان کے لیے بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ ان کی دوست اور ان کی محبت کی اولاد تھی اور وہ ان کی سب خبر رکھتے تھے جب سے گڑیا کو اس خاندان سے بے دخل کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہاری لیو اپروو کر دوں گا، زینو کا خیال رکھنا۔ مجھے بتانا پھر کہ کیسی ہے وہ، کیا گڑیا جیسی لگنے لگی ہے یا یعقوب؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکے اور رابطہ توڑا، اور پنار اپنے اس عمر سے دگنے بیسٹ فرینڈ کی تکلیف پر بجھ سی گئی۔ پنار اور طلال کے بیچ یہ انڈرسٹینڈنگ کب ہوئی، یہ لمبی کہانی تھی جو یقیناً مناسب وقت پر کھلتی۔
پنار نے چہرے کی اداسی ظاہر کی اور چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ دھیان کے آفس میں دستک دیتی انٹر ہوئی، جو نرس کے ہمراہ کھڑا پیشنٹ کی فائل اور ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا۔ پنار نے اس کے ساتھ کھڑی نرس کو آنکھیں نکالیں جس پر وہ گدھے کے سر سے سینگ بنی، فوراً دیان کے آفس سے نکلی، جس پر خود دیان نے نظر فائل سے ہٹا کر ایک بار کمرے سے نکلتی نرس کو دیکھا، پھر گردن اکڑا کر اس کے قریب مناسب فاصلے پر آ کر رکتی پنار کو۔ دونوں کی آنکھیں انتہا کی سیاہ تھیں اور جب ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھتیں تو اور سیاہ ہو جاتیں۔ تم میرے ارد گرد لڑکیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، کیا کوئی جلن کا مسئلہ ہے ڈاکٹر پنار؟ فائل میز پر رکھتے دونوں ہاتھ ہاف وائٹ چنوز کے پاکٹس میں ارسائے این پنار کی آنکھوں میں جھانکتے محسوس کن مسکراہٹ اچھالتے مانی ہیزی سے سوال کیا، جس پر پنار نے اپنے ہونٹوں کو لمحہ پر بھینچا جیسے اس فضول کے سوال کا اثر زائل کر رہی ہو۔ آپ میں ایسا کچھ ہے کیا جس پر آپ ان منڈلاتی لڑکیوں کے حقدار کہلا سکیں؟ سو میں ٹھہری انصاف پسند لڑکی، یہ ناانصافی صحیح نہیں جاتی۔ پنار نے اس بار بھی ایک لفظ چبا کر حساب باغ کیا اور دیان کے ہونٹوں پر رقص کرتی تمسخرانہ مسکراہٹ پنار کے طنز پر سمٹ گئی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہو؟ نہایت ہفکی دباتے غیظ و غضب پر قابو پائے سوال آیا، جس پر پنار نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلائے سے اور سلگایا۔ سینگ مارنے والا بارہ سنگا ہے کوئی؟ بظاہر تو وہ منہ ہی منہ میں گول کر گئی، پر حسرت تھی کہ ایسا سب اس کے منہ پر کہے۔ منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو؟ ہمت ہے تو میرے منہ پر کہو، ڈرتی ہو تو مجھ سے۔ دیان کا لہجہ آگ لگانے والا اور مسکراہٹ اکسانے والی تھی۔ کہوں گی وہ دن بھی آئے گا، خیر مجھے لیو چاہیے، دے رہے ہیں یا؟ پنار اس کو زیادہ دیر دیکھ نہ پائی تو فوراً سے بات بدلی، مگر وہ درستی سے اس کی بات کاٹے دو قدم قریب ہوا تو پنار کے قدم خود بخود پیچھے سرکے۔ معافی مانگو پہلے، ریکویسٹ کرو پھر سوچوں گا۔ پنار کے چہرے پر لہراتے خوف اور تڑپ کے رنگ وامپے کو مزید قریب نہ بڑھائے رکا، جس پر پنار نے چہرے پر رقم گھبراہٹ فوری دبائی۔ وہ لیو تو لے چکی تھی، پر پتہ نہیں کیوں اس شخص کی بات اس سے ٹالی نہ جاتی تھی۔ اور اگر میں معافی نہ مانگوں، پنار کی آنکھوں میں چیلنج تھا، تو تمہارا ارجنٹ کام ادھورا رہ جائے گا۔ نہایت طمانینت کے سنگ اطلاع دی گئی۔ معافی مانگنی نہیں آتی مجھے، آپ سکھا دیں تو شاید آگے سے مانگ لوں۔ دونوں ہاتھ بازو سمیت سینے پر لپیٹے پنار نے اپنا دامن بچایا، جس پر دیان نے اس کی پراسرار سے چھپائی مسکراہٹ آبزرو کی۔ اوکے کہو، مجھے معاف کر دے ڈاکٹر دیان، میں آگے سے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گی، آپ کو برا نہیں کہوں گی، آپ کو ٹیز نہیں کروں گی اور آپ کے فیض میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گی۔ دیان نے فوری سکھانے کو کلاس دی اور یہ سب کہتا ہوا اسے ہنسنے پر نہ سہی مسکرانے پر ضرور اکسا چکا تھا۔ ارے واہ، آپ کو تو بہت اچھی معافی مانگنی آتی ہے۔ اب اپنے نام کی جگہ میرا نام ایڈ کریں ذرا۔ پنار کی چالاکی پر دیان نے سرد نظروں سے اس کی ہنسی دیکھی، جو اس لڑکی کے دانتوں سمیت توڑنے کا جی چاہا۔ خود کو بہت سمارٹ سمجھتی ہو؟ دیان اس کی مسکراہٹ سے زچ ہوتا پس سا گرایا تو پنار نے آنکھیں مٹکاتے معصومانہ سی سر کو جنبش دی۔ نہیں، آپ کو بہت زیادہ قدو۔ بائے۔ لیو لے لی ہے اپنے بڈی سے، اب ہفتہ آپ کو پنار نامی بوا سے نجات رہے گی۔ بائے۔ بنا دیان کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ ہنس کر کمرے سے نکل بھی گئی اور وہ وہیں پیچ و تاب ہی کھاتا رہ گیا۔ چاچو، وہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب جب اس کو قابو کرنے والا ہوتا ہوں، آپ اپنا خدا ترسی کا کاروبار کھول لیا کریں۔ اپنی لو سٹوری کا تو کباڑہ ہو گیا، یہ چاہتے ہیں اور کسی کی بھی نیا پار نہ لگے۔ دیان کا بس نہ چلا طلال صاحب کو اپنی سٹائل والی کس توپوں کی سلامی پیش کر دیتا۔ وہ لڑکی نظروں سے اوجھل کیا ہوئی دیان آریز کی آنکھیں خالی کر گئی، کیونکہ یہ سچ تھا دونوں ایک دوسرے کو نہ سامنے برداشت کرتے تھے نہ ایک دوسرے کا اوجھل ہونا، اور ان کے بیچ یہ کشش پنار کے 6 ماہ پہلے یہاں آنے سے اب تک موجود تھی۔ وشائم کو یونی ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے وکیل کو کچھ اہم کام دے چکا تھا کہ 1 گھنٹے میں وہ اسے مطلوبہ معلومات فراہم کرے۔ اس بیچ اس نے 1 گھنٹہ یوں ہی پارک میں ٹہلتے گزارا،
جس کے بیچ وہ کچھ نہیں سوچتا تھا، بس اپنے ارد گرد گردش کرتے لوگوں، ان کی زندگی، ان کے تاثرات اسٹڈی کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے دماغی ڈاکٹر خود بھی آدھا مریض ہوتا ہے، لیکن شاید وہ پورا تھا۔ 1 گھنٹہ پورا ہوا تو وہ پارک سے سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر آیا۔ یہیں اس کا کلینک تھا۔ وہ اپنے پیشنٹس کو یہیں اپنے فارم ہاؤس آفس میں ڈیل کرتا تھا۔ وسیع اراضی پر محیط یہ فارم ہاؤس اوزان دائی انصاری کی ملکیت تھا، اور یہاں انصاری حویلی کے کسی فرد کو آنے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ دادا سائیں کو بھی نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اوزان کی ملکیت کے ساتھ اس کی خاموش دنیا تھی تو بے جا نہ ہوگا۔ پروفیشن کا سائیکیٹرسٹ، مگر شاید نیم پاگل وہ خود بھی تھا، تبھی تو زندگی اس سے جو بھی کرواتی وہ بنا سوچے کرتا چلا جاتا۔ اس فارم ہاؤس میں اس کے ملازمین میں ایک چوکیدار، ایک کوک، ایک فارم ہاؤس کی صفائی کرنے والا ملازم، ایک اس کے گھوڑوں کا خیال رکھنے والا اسٹیبل اونر اور ایک کیئر ٹیکر تھا۔ ان سب کے علاوہ چھٹا فرد جو اس فارم ہاؤس کی دیواریں دیکھتی تھیں وہ خود اوزان تھا۔ یہاں کا کیئر ٹیکر ادم نامی درمیانی عمر کا آدمی تھا، شکل کا عام اور کافی حد تک سیدھا آدمی، جو یہاں اوزان کے تمام پروفیشنل امور کی نگرانی کرتا، اس کے پیشنٹس کی اس کے ساتھ اپائنٹمنٹ ایڈجسٹ کرتا، اسے ریمائنڈر دیتا۔ اوزان کا آفس بہت خوبصورتی سے اور پرسکون کرتے رنگوں سے سجا تھا۔ سفید اور ہلکی گرے آرٹ رکھتی دیواروں پر بہت ساری پینٹنگز تھیں جو اس کے پیشنٹس کے لیے تھراپی کا کام کرتیں۔ آج اس کی 2 پیشنٹ سے اپائنٹمنٹ تھی جو 12 کے بعد تھیں۔ فی الحال وہ فارم ہاؤس کے لان میں موجود تھا اور ادم کا منتظر تھا۔ اپنے عقب میں آ کر کھڑے ہوتے ادم کا احساس ہوتے ہی اوزان نے لان کے آخری کنارے بنے اس چھوٹے سے پیٹ ہاؤس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ شربتی کرسٹل آنکھیں اب بھی پراسرار تھیں۔ کیسا ہے وہ؟ اوزان کے سپاٹ سوال پر ادم 2 قدم قریب آیا، انداز میں بے حد احترام تھا۔ بہتر ہے آپ کہیں تو اسے اڑا دوں سائیں۔ ادم کے استفسار پر اوزان کی نظر ہنوز اسی طرف جمی تھی۔ لے کر آؤ، میں دیکھ لوں پھر۔ اوزان کی تاکید پر ادم فوری کندھوں پر ڈالی شال لپیٹتا ہوا سرسبز موسمی اور بے موسمی لاتعداد پھولوں سے اٹے لان کی طرف بڑھا، اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو ادم کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت سفید کبوتر تھا۔ نہ جانے کیوں اوزان کو اس پرندے پر ترس آیا۔ کل رات اس کے کف پر لگا خون اسی زخمی کبوتر کا تھا جو کل یہاں کسی نوکیلی شاخ سے زخمی ہو کر اوزان کے قدموں میں گرا، اور اوزان نے خود اس کے زخم پر مرہم لگایا۔ میں نے آج سے پہلے آپ کو کسی انسان پر بھی اتنا رحم دل ہوتے نہیں دیکھا سائیں۔ پھر اس عام سے پرندے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ نے اپنے اجلے لباس کی پرواہ نہ کرتے رات اس کی مرہم پٹی کی؟ ادم کے اندر رات سے چلتے سوالوں کی بوچھاڑ اسے ایک سوال کہہ دینے پر مجبور کر گئی، مگر اوزان نے انتہائی پرسکون انداز میں اس کبوتر کی جانچ کرتا آہستگی سے اسے اڑایا، جس پر وہ 1-2 بار پر پھڑ پھڑاتے ہی جب پروان بھر گیا تو اوزان کے ہمہ وقت پتھر دل رہتی آنکھوں میں الگ ہی خوشی چمک کر معدوم ہوئی۔ اچھا لگنے کے لیے کسی انسان، پرندے یا جانور کی ایک ذرا سی کشش بھی کافی ہوتی ہے ادم۔ یہ ایک معصوم پرندہ ہے جسے معصوم لوگ ہی پالتے ہیں، کیونکہ سنگ دلوں کی منڈیروں پر یہ اپنا گھونسلہ بنانا پسند ہی نہیں کرتے۔ سوچو جس کا یہ کبوتر تھا وہ اسے زخمی دیکھ کر بالکل ویسا درد محسوس کرتا جیسے اپنا۔ بس تبھی مجھے کسی معصوم کا دکھتا دل اچھا نہیں لگا۔ اوزان کے شفاف، شائستہ اور پراثر لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ادم ساکن سا بس اس شخص کے اس بدلتے روپ پر ششدر تھا۔ رات جس طرح اوزان کے لوگوں نے اس مینیجر کی دھلائی کی، وہ منظر اب بھی ادم کی آنکھوں میں ہراس بند کر مقید تھا، کیونکہ اسے زخمی لہو لہان ہوتے دیکھ کر اوزان کل بڑے آرام سے وہ سب تماشا دیکھتا رہا تھا۔ تو پھر اس مینیجر کو اتنا ٹارچر کیوں کیا سائیں؟ بیچارہ مسکین آدمی تھا۔ ادم نے یہ سب افسوس میں کہہ تو دیا، مگر اس کی جان تب نکلی جب اوزان نے ہاتھ بڑھا کر جھٹکے سے اسے گردن سے دبوچ کر لہراتے اپنے مقابل کیا۔ ادم کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ مجھ پر یا میرے کسی کام میں سوال اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مجھے یہ بات دہرانی نہ پڑے، سمجھ گئے؟ اوزان کی خشونت بھری دھمکی پر ادم نے حلق تر کرتے تھوک نگلا
اور سر فوری ہلایا، جس پر اوزان نے اسے جھٹکے سے پرے دھکیل کر اس پر رخ فنا کرتی نظر ڈالی اور قدم آفس کی طرف بڑھائے۔ ہلکے اور گہرے گرے کے امتزاج سے بھرپور سیاہ سفید کی مناسب میل تال سے سجا وہ خوبصورت آفس تھا، جہاں سیاہ رنگی نیا دمکتا ہوا جدید طرز کا فرنیچر زینت و زیبائش میں اضافے کا سبب تھا۔ آفس کی چھت سے لٹکتا ہاتھ سنگاپوری فانوس ملگجی اندھیرے میں نرم سی روشنیاں بکھیر رہا تھا، وہیں فرش پر بچھے عمدہ ایرانی قالین نے جاذبیت کو نکھار رکھا تھا۔ آفس کے انٹرنس وال پر ویلکم ٹو چمیلینز ہیون کے الفاظ درج تھے۔ اوزان نے اپنا کوٹ اتار کر رولنگ چیئر کی پشت پر لٹکایا اور خود جھک کر ٹیبل پر رکھے لینڈ لائن کا ریسیور اٹھایا۔ میری دورانی سے بات کرواؤ۔ یہ اس کے فیکٹری آفس کا ریسیپشن کارنر تھا، جہاں اوزان کی کال سیکرٹری نے اٹھائی اور فوری اوزان کے حکم پر کسی دورانی کا نمبر ملایا۔ سیکرٹری نے فوری کال اوزان کی طرف ٹرانسفر کی۔ جی اوزان سر، مقابل سے جوشیلی آواز بلند ہوئی۔ اوزان نے کن پٹی سہلاتے جیسے خود کو یہاں بمشکل حاضر کیا۔ کام کا کیا ہوا؟ اوزان کا استفسار کھردرا تھا۔ خان سانول سیال خان بابا کوٹ کے جرگے کے سرپنچ ہیں۔ آپ کے دادا کے سیاسی حریف جواد سیال کے والد ہیں۔ یہ محترم یعنی تگڑا ٹاکرا، ایسا کوئی بھی معاملہ جو قانونی حیثیت رکھتا ہو ان کے جرگے میں ہی تکمیل پاتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ قصور کی پولیس بھی کوٹ کے جرگوں اور فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہ روایات صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ کوٹ کے جرگے صرف انصاف فراہم کرتے ہیں۔ اس پر ان سب علاقے کے لوگوں کا پختہ یقین ہے۔ دورانی جو اوزان کا وکیل بھی تھا، اس کو اوزان نے یہاں آنے سے پہلے اس بارے میں پتہ کروانے کا کام دیا تھا، اور یہ سب سننے کے بعد اوزان کی سنجیدگی کچھ مزید بڑھی۔ خان سانول سیال سے میری ایک پراسرار سی ملاقات ارینج کرواؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے جرگے کا نظام۔ ایسا کون سا انصاف کیا جاتا ہے وہاں جس کی اتنی دھومیں مچی ہیں؟ ایک انصاف اس بندے نے میرے بابا کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے ان کے پاس پناہ لیتے خبیث کو معافی دلوا کر بھی تو دیا تھا۔ ملنا تو پڑے گا دورانی۔ اوزان کی یہ سب زہر میں بجھی نفرت انگیز باتیں اس کا وکیل اور خاص آدمی سن بھی رہا تھا اور متفق بھی تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمام معاملات لے کر آپ کو بتاتا ہوں سر۔ سوا ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے یہاں سے کوٹ تک کا۔ آپ ایک علاقائی رہائشی کا بحروب بدل کر جا سکتے ہیں۔ دورانی کے مشورے پر اوزان نے کوئی خاص تاثر نہ دیا، بس اوں ہوں کرتے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں واضح حقارت اتری۔ ایسے انصاف پسند مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ اب تم سے ہی دائب انصاری کی خودکشی کا معاملہ شروع ہوگا پیارے خان سیال۔ اوزان کے لہجے میں اس قدر حقارت تھی کہ وہ سامنے والے کو جھلسا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا، مگر کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ شام اس کے خوبصورت لکڑی کے شہتیروں سے بنے گھر میں ہولے ہولے اتری تو ڈیری فارم اور زینو ڈیری سب وے کو اپنی ہونہار لڑکیوں اور لوگوں کے سپرد کیے وہ بھی گھر آئی۔ چھوٹا سا صحیح مگر خوبصورت اور زیبائش میں زینو کا گھر محل کو مات دیتا تھا۔ ہاتھ سے بنی بہت ساری سجاوٹی چیزیں، یہاں تک کہ صوتی مختلف کڑھائی کے داغوں سے سجے پلنگ کی چادریں اور تکیے، دیواروں پر لگائے ڈریم کیچر، یہ سب زینو کو گڑیا سے میراث ملا تھا۔ گھر کے دالان میں چھوٹا سا اوپن کچن اور ساتھ بیٹھنے کی اور دھوپ سیکنے کی بہت خوبصورت جگہ تھی، جہاں موسمی ہر پھول کھلا تھا۔ وہیں اندر چھوٹے چھوٹے 3 کمرے، جن تینوں میں پلنگ، پرانے زمانے کی پختہ صوفہ سیٹ اور سنگار میز تھے۔ باہر صحن میں 2 کرسیاں اور لکڑی اور بانس کی بنی میز تھی جس پر شیشے کی سطح تھی، اور زینو کے کمرے میں دیوار پر نصب اس کی اور اس کی ماں الایا درید گڑیا کی تصویر تھی جب زینو 10 سال کی تھی، اور یہ زینش کی ممی کی ساتھ آخری تصویر تھی۔ بہت جگہوں پر وہ تصویر میں الایا کے ساتھ کھڑی تھی، مگر کہیں بھی ان کے ساتھ یعقوب حیدر موجود نہیں تھے۔ زینش کے بابا کے لیے سبزیوں کا سوپ بنایا اور نرم آٹے کی روٹی بیل کر پکائی۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر گرما گرم گلاس بھرا اور ٹرے لے کر بابا کے کمرے میں آئی، جہاں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے اکھڑے اکھڑے سانس لینے کے ساتھ قرآن پاک کھول کر اسے دھیرے دھیرے تلاوت کے سنگ پڑھ رہے تھے۔ فالج کا اثر ان کی آدھی زبان پر بھی تھا، سو ان کی کہی باتیں بہت دفعہ زینو کو بھی سمجھ نہ آتی۔
زینش کو دیکھتے ہی انہوں نے تلاوت رکوع ہوتے ہی روک کر قرآن پاک بند کیا، جس پر زینو نے ٹرے وہیں رکھی اور بابا کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر پلٹی اور اونچی جگہ بنے طاقچے میں رکھا اور پھر سے پلٹی۔ بابا کی آنکھوں میں اداسی تھی جو زینش نے بھانپی بھی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی ان کا ہاتھ عقیدت سے پکڑے چوما، پش چومی۔ جی تو جاری ہے، 3rd ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ رسپانس دیں، اگر نہ رسپانس دیا تو میں ایک گیپ پہ لے آؤں گی، تو پھر آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اچھا رسپانس دیں، بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ابھی آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں 4 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔